کو پتا ہے؟ وہ پتا ہی ہے، آپ کو ہی پتا ہے. تھوڑے وہ جو نہیں کہ ماڈرن گھرانے سے آتے ہیں یا ماڈرن خیالوں کے ہوتے ہیں، ان کو یہ ورڈ پتا ہے. اب اس کو میں آسان کر کے سمجھاتا ہوں. ایک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو بڑا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یار میں پرائیویسی، ہاں، اور وہ پرائیویسی کو اتنا زیادہ اہمیت، پرائیویسی بہت ضروری ہے مگر اتنا زیادہ پرائیویسی کے اندر وہ کھونے لگتے ہیں کہ مطلب ان کا ایک کمرہ الگ ہی ہو، اس میں کوئی داخل نہ ہو، اس کی چیزوں کو کوئی ٹچ نہ کرے، بڑے مطلب اس طرح کا مطلب ان کا معاملہ ہو جاتا ہے. اور ایسے لوگوں کو اکثر کر کے، اور آج کل کی نا مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کی فلموں ڈراموں کو دیکھ کے جو بچیاں بڑی ہو گئی اس عمر میں، جو ہماری تمہاری بیویاں، اللہ ماشاء اللہ، اللہ ماشاء اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ پسند کرے اس کے ساتھ ایسے معاملے نہیں ہوتے. لیکن اب زیادہ تر بہت زیادہ تر ایسے معاملے دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ جس میں لڑکیاں اسی قسم کی ہیں اور لڑکے بھی اسی قسم کے ہو گئے. ظاہر سی بات ہے، ہم کو جس لڑکی کے ساتھ رہنا ہے اس کو بیوی اس کو پسند ہی ہے جو ماحول، تو ہم کو تو ماحول اڈاپٹ کرنا ہی پڑے گا. تو ہمارا بھی تو ہے، جس ماحول میں ہم پلیں گے، جس ماحول میں ہم رہیں گے، جس ماحول میں ہم چلیں گے، اس کا اثر تو آنا ہی ہے. تو ایک چیز ہونے لگی ہے آج کل کہ مہمانوں سے بڑی دوری اختیار کی. اچھا، انہی لوگوں کی کبھی آپ واٹس ایپ اٹھا کے دیکھیں نا، وہ اسٹیٹس، پوری دنیا مطلب یہ ہے. ابے تو کون سا سمجھ رہے ہو کہ مطلب ان کو تالی کے لیے ہاتھ بڑھانا نہیں ہے. اور کبھی مامے چاچے خالے پھوپے کبھی آ جائے نا گھر پہ، اور یہ آپ کے مطلب کسی چیز کے اوپر انہوں نے کمنٹ کر دیا کہ پہلے کے زمانے میں اس لیے وہ ملن ساری تھی کہ ایک دوسرے کے اندر صبر کے مادے تھے، ایک دوسرے کے اندر سمجھ کے مادے تھے، ایک دوسرے سمجھتے تھے کہ اگر ہمارے بڑوں نے کچھ ہمیں کہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے بہتری کے لیے، اچھے کے لیے کچھ کہہ رہے ہیں. ہاں، وہ ہے کہ آج کل کے بڑے بھی بہت زیادہ کچھ ہوتے ہیں بدتمیز، لیکن اس کچھ کی وجہ سے ہم سب کو ہم نے نکارنا شروع کر دیا ہے. یا میرے کو تو کوئی چاہیے ہی نہیں، میں کسی میں جاؤں گا ہی نہیں. اب تو نہ شادیوں میں ہمیں جانا ہے، نہ میتوں میں جانا ہے، نہ کسی کے فنکشنز میں جانا ہے، نہ منگنیاں اٹینڈ کرنی ہے، نہ رشتہ دار بن کے کہیں جانا ہے، نہ رشتہ داروں آ گئے ہیں اگر امی ابا کی وجہ سے تو نہ قبول کرنا ہے. تو مہمانوں سے چڑ بیٹھ گئی ہے. آ گئے نا تو ان کے لیے پیسے خرچہ کرنے میں بھی ہماری نانی ماری جا رہی ہے. پیسے خرچہ تو دور کی وجہ، ابا امی اگر کر بھی رہے ہیں تو ہم کو یہ ہوگا کہ یہ کیوں نہیں جاتے ہیں بھائی؟ کیونکہ آپ کو اپنا موبائل بھی دیکھنا ہے، آپ کو اپنے دوستوں کو فون بھی لگانا ہے، آپ کو اپنی پارٹیز بھی جوائن کرنی ہے، ساری چیزیں. تو آپ اپنے میں ہو تو سب کچھ، سارے مہمان آپ کے لیے بوجھ ہو گئے، بوجھ. اور ایک زمانہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مہمان آ جائے نا تو سمجھ لو کہ تمہارے گھر میں اللہ کی رحمت تشریف لائی، اللہ کی رحمتیں تمہارے گھر آ گئی. اسی کے ضمن میں نا ایک صحابی رسول تھے یا تابعی تھے، حضرت انس بن مالک، صحابی رسول. وہ ان کے ایک بھائی تھے حضرت برا، کیا نام تھا؟ برا بن مالک. تو انس بن مالک ایک دن حضور سے، جنہوں نے اتنے سالوں تک تعلیم، وہ ایک دن بتانے لگے حضرت برا کو کہ جانتے ہو جب کوئی مسلمان بندہ کسی مسلمان بندے کو دعوت دیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ دعوت دیتا ہے، اور اس کے پیچھے دعوت دیتا ہے یا کچھ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے پیچھے سوائے اللہ کی رضا کے اور کوئی مقصد نہیں ہوتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تھانے میں رہتا ہوں تو ہمارے سی ایم صاحب ہم کو لا کے جو ہے وہ کبھی مسلمانوں کو 2-4 کروڑ روپے کا لالی پاپ دے دے، ہاتھ میں پکڑو، باقی سب مدعے بھول جاؤ. تو یہ وہ تو اپنے پھر پولیٹیکل ایک بہتری کے لیے کرے نا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر جو ہے نا مطلب مجھے فائق صاحب سے کچھ چاہیے تو میں نے ان کو جو ہے نا کچھ دیا تاکہ مطلب یہ خوش ہو جائے نا تو وہ دے جو مجھے چاہیے.
یہی تو ہے نا مطلب. اس کے لیے انگریزی میں بڑا پیارا لفظ ہے, حالانکہ وہ عزت کے لیے تھا مگر آپ وہ رول بن گیا ہے. کیا ہے؟ گیو اینڈ ٹیک, ہے نا, دو اور لو. پہلے وہ پہلے ہوتا تھا صرف تعظیم کے لیے استعمال, مگر اب وہ بزنس ہو گیا ہے, وہ ہر ایک کی زندگی میں آ گیا. تو ہم نے جو پڑھائی لکھائی کی نا, تو اس کا یہ بولیں گے سائڈ افیکٹ یہ ہو گیا, یہ سائڈ افیکٹ ہو گیا. تو گیو اینڈ ٹیک یہاں پہ نہیں ہوتا. تحفہ جو ہوتا ہے نا, تحفہ تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جسے آپ دینا تو پھر ایکسپیکٹیشن نہ ہو, ریٹرن نہیں, امید نہ ہو کہ بھائی یہ واپس آئے. سمجھیں آپ؟ حالانکہ حضور نے فرمایا کہ تحفہ دیا کرو لیا کرو. کیا کرو؟ دیا کرو اور لیا کرو. اگر کوئی دے تو لیکن اس امید میں دینا کہ یہ میں دوں گا تو واپس آئے گا. میں نے ہمارے گھر میں نے دیکھا, ہمارے گھر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ باقی سب کے بھی گھر میں ہیں, ہم جس ماحول میں ہیں یہاں سب کے گھر میں, لیکن نہ کیا ہے مسئلہ, اگر میں کسی اور کو بولوں تو شاید برا لگ جائے, اس لیے میں اپنی بات بتاتا ہوں. یہ میں نے اپنی شادی کے وقت میں دیکھا, تب مجھے پتا بھی چلا ایکچولی یہ کتنا سیریس مدعا ہے. ایک چوپڑی ہوتی ہیں ایکسپیرینس, ایک چوپڑی ہوتی ہے باقاعدہ, ایک ڈائری ہوتی ہے, اس میں لکھا جاتا ہے اس کے یہاں سے ہنڈا آیا تھا, اس کے یہاں سے مٹکا آیا تھا, اس کے یہاں سے کلسی آئی تھی, اس کی کوالٹی کیا تھی. ہاں بھائی اس کو بھی یاد رکھنا پڑتا ہے. ہر لفافہ پھاڑتے وقت وہ چوپڑی ساتھ ہوتی ہے, اتنا اس کا لفافہ, اتنا اس کا لفافہ, اتنا اس کا لفافہ. اس نے جو ڈریس دیا تھا اس رینج کا دیا تھا, ہائر رینج کا دیا تھا, اوور ہائر رینج کا دیا تھا, لو رینج کا, مڈل رینج کا, تو وہ بھی ایک اس میں کاؤنٹ ہوتا ہے. آپ کو اس طریقے کا دینا ہے ریٹرن. جب ان کے اولادوں کا, ان کے بھائیوں بہنوں گھر میں کسی کا نکلتا ہے تو آپ کو وہ ریٹرن کرنا ہے. ٹھیک ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے. مطلب ہے کہ کسی نے دیا ہے نا, آپ اس کو جب اس کی دعوت آئی ہے, اس کے گھر میں کوئی فنکشن ہے, جب آپ کے پاس میں کچھ ہے, جتنا ہے بہتر سے بہتر دیں آپ, جتنا آپ کے لیے مناسب ہو سکے. لیکن یہ کیا مطلب انہوں نے اتنا دیا تھا تو ہمیں اتنا ہی دینا ہے. یہ جو ہے نا یہ تحفے کے نظام میں نہیں آتا. اسی لیے تو اللہ کے رسول نے جب یہ حدیث فرمائی نا کہ تحفہ دیا کرو لیا کرو, اس کے اگلے جملے کیا ہے معلوم ہے؟ تو حضور نے فرمایا, او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے کیا فرمایا کہ تحفہ دیا کرو اور لیا کرو, اس سے تمہارے دلوں کی نفرتیں, کدورتیں, ایک دوسرے کی حسدیں یہ ختم ہوگی اور محبتیں ایک دوسرے کے لیے پیدا ہوگی. لیکن آج کی جو گفٹس ہیں ان کی وجہ سے مزید اور حسدیں پیدا ہو جاتی ہیں, مزید اور نفرتیں. ارے یار اس نے ایسا ہی دی تھی, اس نے ایسا ہی دیا تھا, ان کا تو تحفہ بڑا ہلکا تھا, ان کا بڑا بھاری تھا, وہ تو یوزلیس تھا, وغیرہ وغیرہ. تو یہ کیا ہے, یہ نا ہم اس کو ایسا تحفہ دیکھ کہاں رہے, ہم تحفے کے طور پہ کہاں دیکھ رہے اس کو. سمجھ پا رہے ہیں بات کو؟ ہم اس کو تحفے کے طور پہ, کوئی بھی چیز جب کسی کے لیے دیں تو اس کے پیچھے صرف رضا الہی, میرا رب راضی ہے, اس کے بندے کو دے رہا ہوں, میرا رب راضی, میرا رب راضی. اور یاد رکھنا اللہ کافروں سے بھی راضی ہو جاتا ہے ایسے عمل پر, اور پھر ان کو بخشش دنیا میں نواز دیتا ہے. ان کو آخرت میں تو کچھ نہیں ملنا, تو اللہ ان کو بخشش دنیا میں نواز دیتا ہے. سمجھ پا رہے ہو بات؟ کہنے کے ہم تو مسلمان ہیں یار, تھوڑا دل بڑا کریں, تحفے, تحائف, دعوتیں ایک دوسرے کو دیا کریں. ٹھیک ہے, جو بھی ہماری کیپیبلٹی میں ہو. تو حضرت انس اپنے بھائی حضرت برا کو بتا رہے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے, صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی کی دعوت کرتا ہے یا کسی کو کوئی کچھ دیتا ہے, اس کے گھر میں جس نے دیا, اس کے گھر میں اللہ تعالیٰ 10 فرشتوں کو نازل کرتا ہے. اگلی بات اس سے بڑی ہے,
کتنے فرشتے؟ 10 فرشتے. وہ 10 فرشتے اس کے گھر کے اندر 1 سال تک عبادت کرتے رہے. کتنے سال تک؟ 1 سال. ایک بار کے بدلے میں ایک بار دعوت ہوئی، مقصد صرف اللہ کی رضا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ کے 10 فرشتے آپ کے گھر آنے ہیں اور انہوں نے آپ کے گھر میں 1 سال تک عبادت کرنی ہے اور 1 سال تک آپ کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے. 1 سال تک. اور پھر وہ کہتے ہیں اگلی بات کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جو لوگوں کی دعوتیں کرتا ہے کل قیامت کے دن جنت الخلد سے فردوس، جنت الفردوس ہم نے سنا ہے وہ عیسیٰ سے بھی زیادہ مشہور بھی ہوتی ہے. جنت الفردوس ایک جنت ہے، ایسے جنت الخلد ایک جنت ہے. جنت الخلد میں اللہ تعالیٰ اس کو عظیم نعمتیں کھلائے گا. یہ ان کے لیے جو اللہ کی رضا کے لیے کسی بھائی کو، اب یہاں جو بھائی ہو رہی تو مسلمان بھائی کی بات ہو رہی آپس میں ایمانی طور پہ، اور وہ جو سگے خون کے رشتے سے، وہ جو اپنے خاندان سے، ہم تو ان سے چڑ کے بھاگ گئے، یہاں تو کامن کی بات ہوتی ہے. تو ان کے لیے کتنا مرتبہ ہوگا، کیا مرتبہ رہا ہوگا. سوچنے کی بات ہے، خیال کرنے کی. دیکھو رزق اگر تمہارے خیال میں یہ ہے کہ نہیں مطلب یہ اتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، اتنے مہمان آ رہے، ایسا نہیں ہے. کہا کرتے ہیں کہ جو مہمان آتا ہے وہ اپنا رزق خود لاتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو بندہ جتنا دیتا ہے، یہاں بات کیا ہو رہی ہے، جو بھی کرے اللہ کی رضا کے لیے نا. جو بندہ کسی مہمان کی عزت کرتا ہے، اس کے لیے دسترخوان کو بڑا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دسترخوان کو پھر چھوٹے ہونے نہیں دیتا، اس کو کبھی بھوکا رہنے نہیں دیتا. مہمانوں کی یہ برکت ہے. تو وہ ایک دن 50 روپے کا، 100 روپے کا، 500 روپے کا کھا کے گیا، 1000 5000 کا کھا کے گیا ہے نا، تو جناب اس کی وجہ سے سال بھر اللہ تعالیٰ آپ کو مغفرت کی دعائیں نواز رہے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے. یہ سوچنے کی باتیں ہیں. اور ساتھ ہی نا یہ بھی یاد رکھیں کہ جو بندے لوگوں کی مدد کرتے نا اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ 1 روپیہ خرچ کریں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر 10 روپیوں کے لیے کوئی دروازہ کھول دیتا ہے. مانا یہ ہوا کہ اگر آپ نے کسی کے اوپر 1000 روپے کا خرچ کیا ہوا ہے اور مقصد صرف اللہ کی رضا کا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے بزنس میں 10,000 روپے کا پورٹل کہیں نہ کہیں کھول دے گا. ہر بار 10 گنا بڑھا دو تو 10,000 روپے کی مدد سے آپ کا 1 لاکھ، سمجھے؟ 1 لاکھ کی مدد سے 10 لاکھ، 10 لاکھ کی مدد سے سوچتے جاؤ. سوال اس کے لیے ہے کہ رب پر یقین پکا، اللہ پر یقین. حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ تو کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے جلدی سے جب تک کہ کوئی مہمان نہیں آ جاتا، کھانے پہ بیٹھتے نہیں تھے. ایک بار تو کئی دنوں تک کی بھوک ہو گئی کہ کوئی مہمان نہیں آیا تو کھانا نہیں کھائے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا. آپ فرشتے تو کھاتے نہیں، وہ آگے بیٹھے رہ گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے دنوں کے بھوکے تھے، دھیان ہی نہیں کیا، شروع کر دیا انہوں نے. بعد میں پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھوک کے لیے کہ کھائیں، ان سے راضی ہو کر فرشتوں کو ان کے دسترخوان پہ شامل کر دیا تھا. بس سمجھے؟ تو یہ تو ہمارے بزرگ تھے، اور ہمارا حال ایسا ہے کہ نہیں یار ہم کو تو مہمان نہیں چلنے، مہمان نہیں. کیوں ہم مہمانوں سے اتنا بھاگتے؟ مہمان بہت بڑی ہستی ہوتی ہے، اور مہمانوں میں خاص طور سے نیک لوگوں کو زیادہ پریورٹی دیا. تم لوگوں کو پتا ہے پریورٹی کو مطلب کیا بولتے ہیں؟ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اہمیت دینا. عربی میں کہتے ہیں ترجیح دینا. ٹھیک ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ ترجیح دینا. تو ان کو ترجیح دیا کریں جو نیک ہوتے ہیں، عالم علماء، آپ کے گھر کے بڑے، آپ کو کوئی نیک، کوئی نمازی، آپ کے اڑوسی پڑوسی،
نمازی ہو، نیک ہو، صالح ہو، ایسے لوگوں کو زیادہ. ہاں جس طرح مہمانوں کو کھلانے میں اللہ تعالیٰ ثواب نوازتا ہے نا، اس طرح برے لوگوں کو مہمان بنانے میں، جس کو ہم مہمان بنانے میں آج کل فخر سمجھتے ہیں. غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آپ دیکھو یہ چیز کھلے، آپ کوئی بہت بڑا ہوٹل کھول دو، چیف گیسٹ فلاں فلاں فلاں، کون ہے وہ؟ بیوڑا، شرابی، کوئی بہت بڑا گینگسٹر، کوئی دادا. کبھی کبھی اچھے لوگ ہوتے ہیں، اسپورٹس کے کوئی اچھے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، کوئی اس طرح کے ہو جائیں گے تو اچھی فیلڈ کے ہوتے ہیں، یہ بات اور ہوگی. کوئی نیک عظیم ہستی ہو گئی وہ بات اور ہوگی. لیکن اکثر جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے، کوئی ہیرو آ گیا، ہم نے دیکھا فلاں 6-8 مہینہ پہلے کی بات، تھانہ میں اپنے کوئی سیکشن کھلنا تھا، کوئی شاپ کھلنی تھی مال کے اندر، تو پتہ نہیں کون سے ہیرو ہیروئن کا ان دنوں میں پھر وہ انہوں نے ان کو بلایا. حالانکہ وہ شاید نان مسلم رہے ہوگی، مجھے پتا شاپ کے اونر، مگر سوچنے کی بات ہے کہ یہ مسلم ہو نان مسلم سب میں آ گیا، تو مسلمانوں کو تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. گنہگار لوگوں کو بلانے کا کیا مطلب ہے؟ ان کی مہمان نوازی پہ کوئی ثواب نہیں، عذاب ہے، عذاب ہے، عذاب، گناہ ہے. بڑھاوا دے رہے، ان کی ہمت باندھ رہے، ان کو عزت کر رہے. اور اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تمہارا حشر وہی کرے گا کہ دنیا میں جس سے تم محبت کرتے تھے، اس کا قیامت میں جو حشر ہونے والا ہے نا، وہی تمہارا حشر ہوگا. دیٹ مینس فینس بننا، وہ جو لوگوں کے پنکھے بنے گھوم رہے ہو تم، وہ ہے نا، کس کے فین ہو؟ گائکی میں کس کے فین ہو؟ بڑے بڈھے بولیں گے محمد رفیع. محمد رفیع نام مسلمان تھا، گایا بھجن. اگر جہنم میں جانا ہے جناب، تو آپ اگر اس کے فین ہو، ڈائی ہارٹ فین بولتے نا جس کو، ہاں، اگر وہ معاملہ ہے تو آپ اپنے ایمان کی فکر کرو، توبہ کرو. بہت بڑے کسی گائیکار کے آپ فین بنے بیٹھے ہو، بہت ہیں جن کے نام ابھی لیے بھی جا سکتے ہیں، آپ کے دماغوں میں آ بھی گئے. بہت سارے ہیرو، بہت سارے ہیروئنس، بہت سارے دوسرے اور فیلڈ کے ہو سکتے ہیں جو بہت گنہگار ہیں، اور ان کے گناہوں کے باوجود آپ ان کے صرف کسی ایک کام کی وجہ سے ان کے فین بنے بیٹھے ہو. اتنے فین کہ ان کی طرح آپ کو اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے. تب ایسی نارمل سے نہیں کہ ہم بس ٹھیک ہے اس کو وہ والا کام پسند ہے، بہت اچھی بیٹنگ کرتے ہیں، بہت اچھی بالنگ ہے اس کی، بڑا اچھی. حالانکہ یہ سب سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے کرکٹ کے بارے میں کچھ پتا بھی نہیں، سچ بات ہے. اب تو تم کرکٹرز کے نام لوگے نا، تو وہ جو پرانے جو بچپن میں سنے ہوئے نام ہیں، جیسے وہ سچن کا ہو گیا، سہواگ کا ہو گیا، میں تو ابھی تک اس زمانے میں، میرے کو تو نئے کرکٹرز کے نام بھی نہیں پتا. تو اس کا یہ مطلب نہیں نکال لینا بول رہا تھا، بس سمجھانے کے لیے کہ فلاں کرکٹر ہو گیا، فلاں فٹ بالر ہو گیا. تو یہ سب جو ہے، تو ان سے ہم کو خیال کرنا چاہیے کہ ان کا وہ کام جو ہمیں پسند ہے نا، اگر وہ حلال ہے، صرف اتنا کام تک ٹھیک ہے نا. ڈائی ہارٹ فین ہو جانا، ان کی طرح زندگی جینا شروع کر دینا. وہ بیچ میں ایک بڑا کرلا کا کہاں کا رہنے والا ایک لڑکا جو مر گیا نا، کیا نام بدن، ہاں، اب اس کا ایک ٹیگ لائن ہے ایف سے، ہے نا. میں نے دیکھا پتا نہیں کتنوں کے، کسی کے اسٹیٹس پہ، کسی کی گاڑی پہ، کسی کی کار کے پیچھے، کسی کے بائک کے آگے لکھا ہو. کیا ہے یہ؟ جنتی مانتے اس کو؟ نہیں مانتے تو تمہارے رسول کی زبان ہے، وہ رسول کی زبان جن کی زبان سے نا اللہ سورج بھی پلٹا دیتے ہیں. جن کی زبان اللہ کی بارگاہ میں ہل جائے نا، تو اللہ ان کی انگلیوں کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں گے. سمجھے؟ زبان سے کبھی کچھ غلط نہیں نکلا، جو نکلا یا تو ہوا ہے یا ہو کے رہے گا. آج بھی دنیا مانتی ہے ہوا ہے یا ہو کے رہے گا، یہ کبھی بھولو مت. سائنس کی ریسرچ بدل سکتے ہیں، سائنس کے، اللہ کے رسول کی زبان نہیں بدل سکتی. سمجھے؟ اور ان کی زبان یاد رکھنا، جو جس سے محبت کرتا ہے دنیا میں، جس کو کہتا ہے ڈائی ہارٹ فین ہونا، جو جس سے محبت کرے گا دنیا میں، کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ وہ اس
کا حشر ہوگا. تم نمازی ہو, پہلے سب کی نمازی ہو, اس کے باوجود صرف ڈائی ہارڈ فین ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ ہو رہا ہے, مت بڑھو. ایک شخص میں نے دیکھا بڑا نیک, اس سے جب بھی ملتا نا, ابھی بھی جب بھی ملتا ہوں میرا دل خوش ہو جاتا ہے, پر اس کو آپ جب بھی دیکھیں گے, اس کے فیس بک پوسٹ میں جب بھی دیکھتا ہوں, جب بھی میں اس کے اسٹیٹس دیکھتا ہوں, کبھی سے نظر سے گزر گئے, یا کبھی اس کے لباس کو دیکھتا ہوں, حالانکہ اس کی باڈی بالکل میچ نہیں کرتی اس ہیرو سے. ہمارے بچپن سے آج تک چلا آ رہا ہے وہ ہیرو شاہ رخ خان, پتہ نہیں کیسا کریزینس ہے اسی کے, مطلب اس کے اسٹیٹس ملیں گے, اس پوری طرح اس کی کاپی. وہ کیا بولتے ہیں, فلم آ گئی نا تو وہ پاگل ہو جاتا ہے کہ بس دیکھنے جانا ہے. تو یہ جو ڈائی ہارڈ فین گیری ہے نا, یہ آپ کو, اگر شاہ رخ خان جہنم کے نچلے سے نچلے طبقے میں جانا تو اللہ کے رسول کے حدیث کے مطابق تم بھی وہیں جانے والے. اگر تم, یہ تو میں نے صرف نام دیا, باقی بہت سارے الگ الگ ہیں, سوچ لیں آپ لوگ کون ہے, کون کس کا فین ہے, کون کس حد تک کس کو. اور یہ تو میں نے وہ بتا رہا ہوں جو اسکرینس پہ آتے ہیں ہمارے نا, لیکن اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے. ہمارے اپنے محلوں میں لوگ ہوتے ہیں, ہمارے شہروں میں, ہمارے گاؤں میں لوگ ہوتے ہیں, ہمارے آس پڑوس کے شہروں میں لوگ ہوتے ہیں کہ ہم کو ان کی طرح بننا ہے. کوئی بزنس مین ہوں گے, بڑے گھٹیا قسم کے اس کے کارنامے ہوں گے, باوجود اس کے امیر ایسا بننا ہے. ہم کو کیا مطلب ہے یار ایسا بننا. کوئی گینگسٹر ہمیشہ اپنے ساتھ بندوق لے کے گھومتا ہے, ہاں, تو بس اس کے ساتھ میں آپ بولیے کہ بھائی یہ کرنا ہے, بس یہ بننا ہے. عجیب حالات ہو گئے نا. تو مہمان نوازی کے بڑے, اور یاد رکھنا مہمان نوازی پہ ایک آخری بات بتاتا ہوں تم کو. حدیث کے مطابق نا, قرآن کے مطابق ایک آیت ہے, وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ نے فرمایا کہ باریک سے باریک ذرہ ذرے کے تمہارا حساب ہونے والا ہے, ذرے ذرے کی باتوں کا حساب ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, اچھائی کا بھی برائی کا بھی. اب اس کو اور کھول کھول کے پڑھیں گے آپ قرآن کو, حدیث کو, تو آپ کو سمجھ میں آئے گا اللہ تعالیٰ ہر بات کا حساب لے گا. ابھی آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں, دین سیکھ رہے ہیں, دین کے اب یہی وقت آپ کہیں پہ بھی ہو سکتے تھے. ذرے ذرے کا مطلب سمجھتا ہے سیکنڈ کا, سیکنڈ کا حساب, اور اس سیکنڈ میں کیا کیا اس کا حساب. اس سیکنڈ میں آپ نے مال خرچہ کیا تو اللہ تعالیٰ پھر وہ مال کہاں سے لایا تھا, وہاں سے کمایا تھا, کیا بول کے کمایا تھا, کیسے کمایا تھا, حلال تھا حرام تھا, محنت کر کے کمایا تھا, دوسرے کا حق کھا لیا تھا, محنت دوسرے نے کیا تم مزے اڑایا, ایسا تو نہیں ہے. ساری چیزوں کا حساب کتاب ہوگا, اور ساری چیزوں کا حساب کتاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اناج کا بھی حساب ہوگا. آپ نے جو دانے کھائے نا چاول کے, ایک ٹائم پہ کتنے دانے کھا لیتا بابا؟ 2-3 دانے دانے کی بات کر رہا ہوں میں. روٹی کا تو حساب پھر بھی لگ سکتا ہے, چاول کے دانوں کا حساب میرا مالک وہ ہے. چاول کے دانوں کی بات تو اور ہے, وہ تو بڑے بڑے ہیں, وہ تو بڑے بڑے ہیں. جب اللہ پوچھنے پر پکڑ کرنے پہ آئے گا تو مسالے جانتے ہیں, مسالے مسالے کیسے بنتے ہیں. ہلدی دیکھا آپ نے, ہلدی دیکھی آپ نے اپنے, چونکہ یہاں رہتے ہیں ممبئی میں, تو یہاں پہ مراٹھی کا زور زور ہے. مراٹھی میں اس کو بولتے ہیں امبی ہلد, ہلدی جو ہوتی ہے اکھی ہلدی. ہاں, وہ اکھی ہلدی کو پھر کیا کرتے ہیں, اس کو پاؤڈر بناتے ہیں. اس کا کیا ہوتا ہے پاؤڈر. پاؤڈر بھی تو ذرے ہی ہے نا, دیکھیے اتنے باریک ہو گئے کہ آپ اس کو پاؤڈر بول رہے, برابر اتنے باریک ہو گئے. اللہ تعالیٰ جب پکڑ پہ آئے گا نا تو ایک ایک پاؤڈر کا بھی, پاؤڈر کے ایک ایک ذرے کا بھی حساب لے گا تم سے, جو تم دے نہیں پاؤ. تمہارے ایک ایک کھانے میں جتنے مسالے گرے نا, میں بھی اللہ اس کا بھی حساب دے گا. جتنا رحیم ہے, جتنا رحمان ہے, جتنا کریم ہے, اتنا قہار بھی ہے, اتنی پکڑ کرنے والا بھی ہے, اتنا قہر برسانے والا بھی ہے, اتنا عذاب دینے پر بھی اللہ تعالیٰ. تو اس لیے تھوڑا سا ہوش مند رہیں, تھوڑا سا نیک ہونے کی کوشش کریں, اور صرف اس کی رضا کے لیے. بات وہی ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے, اس لیے نہیں کہ اللہ ہم کو عذاب سے بچائے, اس لیے کہ میرا رب یہ چاہتا ہے کہ میں گناہ سے بچوں.
نمازیں پڑھنا ہے اس لیے نہیں کہ اللہ مجھے اتنا ثواب دے جنت پہ، یہ مقام دے، وہ مقام دے، وہ مقام دے، اس لیے نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اب یہ جو میں نے بتایا حضرت انس کا، انہوں نے کیا کہا انہوں نے حضرت اپنے بھائی برا سے کہ بھائی جان دیکھیے ایسا ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے یہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو یہ دے گا۔ اب اگر تم یہاں سے جاؤ سوچو کہ میں چلو یار میں کل ہی نا اپنے دوستوں کو دعوت دیتا ہوں، ہاں حضرت کو دعوت دیتا ہوں، فلاں اپنے چاچاؤں کو دعوت دیتا ہوں، فلاں ماماؤں کو دعوت دیتا ہوں، میں کرتا ہوں، آپ نے کیا، اب آپ کے دماغ میں کہ 1 سال تک میرے گھر میں فرشتے دعا کریں گے، پھر لے پھر کچھ نہیں ملنا، سمجھے؟ یہاں جو اصولی بات ہے وہ یہ ہے کہ ملے نہ ملے بس، مجھے کیا غرض ہے ان باتوں کی یار، یہ ملے وہ ملے نہ ملے، بس میرا رب مجھے مل جائے نا بس کافی، میرا رب راضی ہو جائے بس، اتنا ہی مجھے چاہیے۔ ہاں تو میں بتا یہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ذرے 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 کا حساب لینے والا ہے، مال کا بھی حساب لے گا۔ چلو میں یہاں پہ کون ہے جو کمانے والے نوجوانوں میں نہیں ہے، ساتھ کما نہیں رہنا، کیا کتنے خرچے کیا دن بھر آج؟ ہاں ایک موٹا حساب 100 روپے کا انداز ہے نا، اوپر ہی ہو سکتا ہے نیچے بھی، 100 روپے کا اگر اس میں 1 روپے کا حساب 1 روپے کا، تو اگر تم نے موٹا خرچہ کیا تو دے دے گا، چھوٹے چھوٹے خرچے کیا تو دے پائے گا پرفیکٹ نہیں۔ اس کو بھی میں پیسوں میں 100 پیسے کا نا، 100 پیسے کا 1 روپیہ بنتا ہے نا، برابر ہے نا، 100 پیسے کا 1 روپیہ ہے، پیسے کا حساب دے لے گا، دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ لے گا تو کیا کرو، سمجھ رہے ہو؟ تو وہ جو ڈھابے پہ ایک ٹائم میں اور ہوٹلز پہ ایک ٹائم میں اور پارلر حکا پارلر وغیرہ پہ ایک ٹائم میں جو ہم لوگوں نے ہزاروں خرچہ کر دیے اور بھاری نہیں پڑا، اللہ تعالیٰ ان سب پائی کا حساب لینے والا ہے۔ ایک کھانا ایسا ہے جس کا اللہ تعالیٰ حساب ہی نہیں لے گا۔ اچھا آپ نے پیسے تو خرچہ کیے، اس کا بھی حساب ہے، ساتھ میں آپ جو کھانا کھاؤ گے نا بوٹی، ہاں ڈلیا، تو ڈلیوں میں جو ریشے ہوتے ہیں نا، ریشوں کا حساب ہونے والا ہے بھائی۔ گوشت کھائے ہو نا، ہاں تو وہ سلکی پیسز بولتے ہیں، تو ریشے جو ہوتے ہیں نا اس کے، وہ ریشوں کا بھی حساب ہونے والا ہے، دے لو گے۔ ہر کھانا کھاتے وقت میں اللہ کے ولی ڈرتے تھے، اس کا حساب کیسے دے گا، اس کا کیسے، اس کا کیسے، اس کا۔ لیکن جب ایک کھانا ایسا تھا جب وہ ان کے سامنے آتا تھا نا، بغیر سوچے سمجھے مست ہو کے کھاتے تھے، اتنا کہ جتنے سے ان کی عبادتیں افیکٹڈ نہ، دل بھر کے مطلب کھاتے تھے کہ ہاں اس کو کھانا ہے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس کھانے کا حساب نہیں ہوگا حدیث کے مطابق۔ وہ کون سا کھانا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی مہمان آئے تو مہمانوں کے لیے جو کھانا سجائے آپ اس میں سے مطلب مہمان کھائے، پھر مہمانوں کے ساتھ آپ نے بیٹھ کے کھایا وہ، اور جو مہمانوں سے دسترخوان کے لیے جو بچ گیا تھا وہ دونوں کھانے جو آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھایا وہ، اور وہ جو ان کے کھانے میں سے بچ گیا وہ، ان دونوں کھانوں کا حساب نہیں ہونا ہے۔ کیا برکتی ہستی مہمان، دنیا کے ہر کھانے کا حساب دینا ہے، وہ کھانا کہاں سے لایا اس کا حساب دینا ہے، کھانا کیا کھایا، ایک ایک پائی کا ایک ایک ذرے کا حساب۔ لیکن وہ جو دسترخوان پہ سجا ہوا ہے، ہاں اس کے لیے مال حلال چاہیے ہوگا، اس کا حساب ہوگا، لیکن جو سج گیا نا اب اس کا کوئی حساب نہیں، کتنا بھی کھاؤ اللہ تعالیٰ اس کے حساب نہیں مانگے گا۔ تو بہت عظیم ہستی ہے مہمان، مہمانوں کی ایسی حکارتیں جو ہم دینا آج کل شروع کر دیے ہیں، اب وہ جو می ٹائم کے نام پہ مطلب مہمانوں کو برداشت نہیں کر رہے نا، یہ بھی ذرا سوچیں۔